حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت بھیجا گیا جب ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے مشہور بتوں میں اور NSR شامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ قرآن مجید کے مطابق انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، دن میں بھی اور رات میں بھی، کھلے عام بھی اور چھپ کر بھی، مگر افسوس کہ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ قوم کے سردار ان کا مذاق اڑاتے، انہیں کمزور سمجھتے اور کہتے کہ اگر وہ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب ان کی قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ اللہ کی نگرانی میں انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ ایک صحرا میں سمندر سے دور ایک عظیم کشتی تعمیر ہو رہی تھی۔ لوگ گزرتے اور ہنستے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ نشانی یہ تھی کہ ایک تنور سے پانی ابلنے لگے گا۔ جیسے ہی تنور سے پانی جوش مار کر نکلا، حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوراً ایمان والوں کو اور ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ اسی دوران ایک نہایت دردناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ جب پانی پہاڑوں جیسی موجیں بن کر اٹھنے لگا تو انہوں نے باپ کی شفقت کے ساتھ اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جائے گا جو اسے پانی سے بچا لے گا۔ اسے یقین تھا کہ ظاہری طاقت اسے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک بڑی موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ جب طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کا بیٹا ان کے اہل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کا عمل نافرمانی کا تھا۔ اسلام میں اصل رشتہ ایمان کا ہے، صرف خون کا نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم اسباق دیتا ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی بھی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا۔